اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم لوٹا دیں گے وہ تم کو، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، لوٹا دیں گے وہ تم کو تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا پھر لوٹو گے تم، خاسرین خسارے والے بن کر، پھر لوٹو گے تم پلٹو گے تم خسارے والے بن کر۔ غزوہ احد میں جب ایک عارضی شکست ہوئی تو منافقین نے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی، کہنے لگے اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو یہ شکست نہ ہوتی، اگر یہ سچے پیغمبر ہوتے تو ہمارے اتنے سارے لوگ مارے نہ جاتے، نبی کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو عام انسانوں والا معاملہ ہے کہ کوئی بھی کمانڈر کبھی جیت جاتا ہے کبھی ہار جاتا ہے۔ اگر غزوہ بدر میں تم لوگ جیتے تھے تو آج ہار گئے ہو، لہٰذا اپنے پہلے دین پر آ جاؤ۔ یہ ایک بہت کاری ضرب تھی اور ایک بہت بڑا زہر تھا جو مسلمانوں کی رگوں میں ڈالنے کی کوشش کی منافقین نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو ان تطیعوا اگر تم بات مانو گے، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کی، یردوکم تو لوٹا دیں گے وہ تم کو، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر۔ یہ کنایا ہے اس بات سے کہ تمہیں کفر کی وادیوں میں لے جائیں گے اور دوبارہ سے مشرک بنا دیں گے، فتنقلبوا پھر لوٹو گے تم، خاسرین خسارے والے بن کر۔ بل اللہ بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا مولا ہے۔ غزوہ احد میں نعرہ بھی لگایا گیا تھا، جب ابو سفیان نے کہا کہ لنا العزى ولا عزى لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین اور وہ بہترین مدد کرنے والا۔ مشرکین کفار میدان احد سے چلے گئے، یہ ہفتے کا دن تھا جب لڑائی ہوئی، ہفتے کا دن، جمعے کی نماز پڑھ، جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے مدینہ منورہ سے، جمعے کے بعد اور ہفتے کی صبح لڑائی ہوئی تھی۔ جب کافر پلٹ گئے اور حضور ہفتے کی شام واپس مدینہ آ گئے، زخموں سے چور، نڈھال، شہداء کا غم، چیخ و پکار، مدینے کی گلیاں سوگوار،
صف ماتم بچھی ہوئی، جس بستی کے 70 لوگ شہید ہو گئے ہوں، 70 سے زیادہ زخمی ہوں، ایک ایک گھر میں کئی کئی شہداء ہوں، اس شام مدینے کا ماحول کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی کو ایک خوف دامنگیر تھا، مسلسل آپ کو ایک چیز پریشان کر رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر پلٹ کر حملہ کر دیں، کہ ان کو میدان میں غلبہ حاصل ہو گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مدد کی اور وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر اس وقت وہ اور ہمت کرتے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان کو بعد میں احساس ہو اور وہ پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دے۔ تو آپ نے اعلان کر دیا اگلے دن اتوار کے روز کہ ہم نے سفیان کا تعاقب کرنا ہے، ابو سفیان کا تعاقب کرنا ہے، اور اس جنگ میں وہی لوگ میرے ساتھ جائیں گے جو کل میدان احد میں میرے ساتھ۔ اللہ اکبر! صحابہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ تھے، کیسے حالات مدینے میں، منافقین گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مانی جاتی تو یہ حالات نہ ہوتے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو پھر ایسے حالات نہ ہوتے۔ شہداء، پھر کفار کی طرف سے پروپیگنڈا، پھر اگلے ہی روز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں چلو ابو سفیان کے تعاقب میں، اور وہ لوگ جائیں گے جو کل میدان میں تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار نے بڑی کوشش کی کہ اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ، کا نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام لے کر چلے، مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے حمراء الاسد، وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا، اور آپ کی بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے روحا، مقام روحا۔ جب ابو سفیان روحا پہنچا، وہاں پہنچ کر اس کو احساس ہوا کہ ہم اپنا کام ادھورا چھوڑ کر آگئے، دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی ملا مقام حمراء الاسد پر، معبد بن ابی معبد خزاعی، معبد بن ابی معبد، اس نے اسلام قبول کیا، حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن وہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا۔ بہرحال وہ مسلمان ہو گیا، اسلام لایا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اب تم جاؤ، اور تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، ابو سفیان کو ڈراؤ۔ جنگ بہت بڑی حکمت اور تدبیر کا نام ہے۔ چنانچہ معبد بن ابی معبد ابو سفیان کے پاس پہنچا، تو یہ مدینہ کی طرف سے گیا تھا، تو ابو سفیان نے دیکھتے ہی کہا معبد سناؤ پیچھے کا کیا حال ہے۔ معبد بھی نے کہا کہ اللہ کی قسم، ایسا لشکر حضور علیہ السلام تمہارے مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں جو غصے سے، انتقام سے، جذبات سے بھرا ہوا ہے، اور جو لوگ پہلے میدان احد میں نہیں پہنچے تھے وہ بھی اب لشکر میں شامل ہو گئے، اور تمہارا مجھے خطرہ ہے کہ جب میری بات ختم ہوگی تو شاید اس سے پہلے تم حضور کے لشکر کی، گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو، اتنی تیزی سے آ رہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا زخم دے کر آئے تھے، یہ تو ابو سفیان کے تصور میں بھی نہیں تھا کیسا ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں نے پہلے چلنے کا کہا تھا کہ مدینے پر حملہ کرتے ہیں، لیکن اب کی بار صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ ہمیں ہرگز یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، اگر ہم نے پلٹ کر حملہ کیا تو جو کام ہم ادھورا
چھوڑ کر آئے ہیں اور پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ کام ہمارا پورا نہیں ہوگا، جو کام انہوں نے ادھورا چھوڑا وہ پورا کریں گے۔ اب سب جمع ہو جائیں گے، جو پہلے شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی شریک ہو جائیں گے، اور فی الحال تمہیں فتح ملی ہوئی ہے، اسی کو لے کر صبر کرو، اگر تم نے غلطی کی تو یہ تمہاری فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس طرح ابو سفیان کے اوپر ایک رعب پڑ گیا، اس کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا، اور پورے لشکر کے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، بس اب یہاں سے واپس چلنا چاہیے۔ البتہ ابو سفیان نے بھی ایک آخری نفسیاتی وار کیا۔ وہاں سے ایک قافلہ آ رہا تھا، ان قافلے والوں سے کہا کہ میں تمہیں مکہ آنے پر اونٹ بھر کر کشمش دوں گا، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو جا کے ڈراؤ ہماری طرف سے۔ یہ جب لشکر پہنچا ہمراہ الاسد پر، انہوں نے ابو سفیان کے لشکر کے بارے میں کہا کہ بہت بڑا لشکر ابو سفیان کا آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ادھورا رہ گیا ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ بات کہی گئی تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جذبات میں اور زیادہ تازہ ہو گئے جذبات، کہ جتنا بھی بڑا لشکر آ جائے ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جو پہلے غلطی ہوئی تھا اس کا احساس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بیان فرمایا سنلقی، ان قریب ڈال دیں گے ہم، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے؟ الرعب، رعب۔ سنلقی، اب ڈال دیں گے ہم، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب، بما، بس سبب اس کے جو اشرکو، انہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ان کے شرک کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر یہ رعب ڈالا گیا، باطل پر ہونے کی وجہ سے، بس سبب اس کے جو انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما، اس کو، لم ینزل، کہ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، بھی، اس کے بارے میں، سلطاناً، کوئی دلیل، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سلطان کے انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ، النار، آگ ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اللہ اللہ